बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल से मुखातिब हूँ। सीरत आले मोहम्मद वो किताब है जिसका हम मुतालिया कर रहे हैं, जिसके मौलिफ आयतुल्लाह मुर्तज़ा मुतहरी शहीद हैं। आइम्मा अताहार की नज़र में खुलफा के साथ ताउन करना, ये वो हेडिंग है कि जहाँ से आज हम इब्तिदा करेंगे, पेज नंबर 259। ये एक हकीकत है कि हमारे आइम्मा अताहार अलैहिमुस्सलाम बावजूद ये कि अब्बासी खुलफा के सख्त मुखालिफ थे और अक्सर औक़ात लोगों को इनके साथ काम करने से मना करते थे, लेकिन जब इस्लामी अहदाफ और दीनी मकासद के फ़ायदे की बात होती तो आप अपने मानने वालों को हुकूमत वक्त के साथ ताउन करने पर तशवीक़ करते थे। सफ़वान जमाल इमाम मूसा काज़िम का मानने वाला है। सफ़र हज के लिए हारून को ऊँट किराए पर देता है। इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में आता है। हज़रत इससे कहते हैं, एक काम के सिवा आपके सब काम ठीक हैं। सफ़वान अर्ज़ करता है, वो कौन सा? आप इरशाद फरमाते हैं कि मैंने हज के लिए उसको ऊँट दिए हैं। आपने फरमाया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि तूने उससे किराया लेना है। अर्ज़ की, जी हाँ, अब तुम्हारी ख्वाहिश है कि ये खैरियत से वापस लौटे और तू उससे अपना किराया वसूल करे। किसी जालिम की खैरियत और ज़िंदा रहने की ख्वाहिश करना ही तो गुनाह है। सफ़वान इमाम अलैहिस्सलाम का पक्का अक़ीदतमंद था। उसकी हारून के साथ पुरानी दोस्ती थी। उसने दुनियावी मकसद को ठुकरा कर इमाम का हुक्म माना और आखिरत को तरजीह दी। हारून को बताया जाता है कि सफ़वान ने अपने ऊँट बेच दिए हैं। सफ़वान को दरबार में बुलवा कर पूछता है, ये तूने क्या किया? सफ़वान कहता है, चूँकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे बच्चे ये काम नहीं कर सकते, इसलिए अपने ऊँटों को बेच दिया है। पेज नंबर 260। हारून बड़ा चालाक शख्स था। कहने लगा, इसकी वजह बताओ कि तूने ये काम क्यों अंजाम दिया। ये सब कुछ इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की वजह से किया है। सफ़वान बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हारून ने कहा, मुझे बेवकूफ़ मत बना। अगर तुम्हारे और मेरे दरमियान दोस्ती का पुराना रिश्ता ना होता तो अभी और इसी वक्त तेरा सर कलम कर देता। हमारे आइम्मा इस हद तक खुलफा के साथ ताउन करने से भी मना करते थे, लेकिन जब कभी इस्लामी तालीमात और दीनी मकासद की बात होती तो आप अपने मानने वालों को हुक्म देते कि जाओ और जुल्म के साथ रहकर मजलूमों की मदद करो। सफ़वान का मामला खालिस्तन हारून के साथ मदद करना था। एक शख्स सरकारी ओहदे पर रहकर गरीबों, मिस्किनों और यतीमों की मदद करता है तो काम शरई लिहाज से जायज़ है, बल्कि ऐसे अशख़ास और अफराद की मौजूदगी पर माशरे के लिए नेमत तसव्वुर की जाती है। हमारे आइम्मा की सीरत कुरान मजीद हमें इसकी इजाज़त देता है। हज़रत इमाम रज़ा का एक इस्तदलाल। बाज़ लोगों ने हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की पॉलिसी पर एतराज़ किया तो आपने फरमाया कि आया पैगंबरों की शान बुलंद है या उनके औसिया की? कहा गया, पैगंबरों की। फरमाया, क्या मुशरिक बादशाह बुरा है या फासिक मुसलमान बादशाह? कहा, मुशरिक बादशाह। फरमाया कि कोई ताउन करने की ख्वाहिश करता है, वो बेहतर है या ज़बरदस्ती तौर पर ताउन कराना बेहतर? कहा, तकाज़ा करने वाला। फरमाया, हज़रत यूसुफ पैगंबर थे। अज़ीज़ मिस्र काफिर और मुशरिक था, आपने खुद ही इससे तकाज़ा किया था। पेज नंबर 261। सूरह यूसुफ आयत नंबर 55, जिसका उर्दू तर्जुमा आपके सामने पढ़ूंगी। यूसुफ ने अजीज़ मिस्र से कहा, मुझे मुल्की ख़जाने पर मुकर्रर कीजिए, मैं इसका अमानतदार ख़जानची और इसके हिसाब किताब से वाकिफ़ हूँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस ओहदे से हुस्न इस्तिफ़ादा करना चाहते थे। अजीज़ मिस्र काफिर था और मामून फासिक मुसलमान था। यूसुफ पैगंबर थे और मैं वसीय पैगंबर हूँ। उन्होंने तकाज़ा किया और मुझे मजबूर किया गया। इधर हज़रत इमाम कासिम अलैहिस्सलाम एक तरफ सफ़वान जमाल को हारून को ऊँट किराए पर देने से मना कर रहे हैं, दूसरी तरफ अली बिन यक़्तैन के जो मोमिन था और तक़िया किए हुए था, हज़रत इसकी हर तरह से तशवीक़ करते हुए इससे फरमाते हैं कि इस ओहदे पर काम करते रहो, लेकिन खुफिया तौर पर, किसी को ये पता न चले कि तुम शिया हो। वज़ू करो तो इन जैसा, नमाज भी इन्हीं के तरीक़े पर अंजाम दो। अपने शिया होने को हद से ज़्यादा राज में रखो। आपका अहम ओहदे पर मौजूद रहना ही ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारे हक़दार मोमिनों की मुश्किलात दूर हो रही हैं। आम तौर पर हमारी हुकूमतों में भी ऐसा होता रहता है कि मुख्तलिफ़ पार्टियाँ अपने अपने मकासद की तकमील के लिए अपने नुमाइंदगान हर दौरे हुकूमत में मुअय्यन करते हैं। मजहबी जमातें भी अपने मजहबी नज़रियात की तबलीग और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर जगह अपने मुबल्लिग़ भेजती हैं। हक़ और इंसाफ की बात यह है कि हमारे तमाम आइम्मा अताहार की हिकमत अमली एक जैसी थी।
पेज नंबर 262। वो हर काम दीनदारी, खुदा खौफी और परहेजगारी के जज्बे के तहत अंजाम देते थे। ये तमाम हजरात बनु उमैया, बनु अब्बास की हुकूमतों के साथ मदद करने से मना करते तो सख्त मना करते थे। इसकी वजह ये थी जालिम हुकूमत को फ़ायदा देना ही दरअसल जुल्म की मदद करना है। लेकिन जब इस्लाम और मुसलमानों के फ़ायदे की बात होती तो आप अपने मानने वालों की खूब हौसला अफजाई करते, जैसा कि अली बिन यक़्तैन और इस्माइल बिन बज़ीक़ की मुखलिसाना खिदमात को सराहा गया। हमारी शिया रिवायात में हैरत अंगेज़ तौर पर इनकी तारीफ़ व तौसीफ़ की गई। इनको औलिया अल्लाह यानी दोस्तान खुदा की फहरिस्त में शामिल किया गया है। जनाब शेख अंसारी ने अपनी शोहरा आफाक किताब मकासब में विलायत जायज़ के बारे में इन रिवायात को नकल किया है। विलायत जायज़ ज़ालिम की हुकूमत। हमारी फ़िक़्ह की किताब में विलायत जायज़ बहुत अहम मसला है। फ़िक़्ह में है कि ज़ालिम हुकूमत में किसी सरकारी ओहदे को कबूल करना ज़ाती तौर पर हराम है, लेकिन हमारे फ़ुक़हा ने फरमाया है कि अगर ये ज़ाती हद तक हराम है, अगरचा ये ज़ाती हद तक हराम है, लेकिन बाज़ उमूर में मुस्तहब और बाज़ में वाजिब है। मुज्तहिदीन ने लिखा है कि अगर अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर और तबलीगी फ़राइज़ की अदायगी हुकूमती ओहदा कबूल करने पर मौकूफ़ हो तो ओहदा कबूल करना वाजिब है। अक़ली तकाज़ा भी यही है कि इक़्तिदार से फ़ायदा उठाते हुए अपने अरफ़ा वाला अहदाफ़ को हासिल किया जाए, और इससे आदमी अपने दुश्मनों को भी कमज़ोर कर सकता है। सियासी पार्टियाँ और माली लिहाज से मजबूत लोग अपने आदमी मुख्तलिफ़ ओहदों और सरकारी शोबों में रखते हैं। पेज नंबर 263। इसलिए कि इनसे इस्तिफ़ादा किया जाए। हम देखते हैं कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने वली अहदी का मनसब कबूल करके हुकूमत का एक काम भी ना किया, बल्कि आपने इससे अपने इल्मी और दीनी मकासद पूरे किए। अगर आपको यह ओहदा ना मिलता तो आपकी इल्मी लियाकत, मजहबी सलाहियत दब कर रह जाती। जिस तरह इस वक्त की हुकूमत हज़रत अली अलैहिस्सलाम से दीनी मसाइल हल कराती थी, इसी तरह मामून की हुकूमत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मशवरा करके लोगों की शरई ज़िम्मेदारियाँ पूरी करती। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को काम करने का मौका मिला। आपने इल्म व अमल की तरक्की और पेशरफ्त में वो कारनामे नुमायाँ अंजाम दिए कि जो रहती दुनिया तक याद रहेंगे। हज़रत सादिक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने बनु अब्बास और बनु उमैया की बाहमी चपकलिश की वजह से खूब फ़ायदा उठाया। आपने बहुत कम अरसे में 4000 तलबा पैदा करके मिल्लत इस्लामिया पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। इसी तरह मामून चूँकि एक दानिश्वर हुक्मरान था, इसने मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के उलमा को अपने दरबार में बुलवाकर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मुबाहिसे कराए। इस अरसे में आपने उलूम इस्लामी की तरवीज और इशाअत में भरपूर तरीके से हिस्सा लिया। अगर आप इस ओहदे पर फाइज ना होते तो कमा-हक़्क़ा खिदमत ना कर सकते। इमाम अलैहिस्सलाम ने वली अहदी के मनसब से ज़ाती फ़वाइद हासिल ना किए, अलबत्ता इल्मी और दीनी खिदमत के हवाले से आपने अपनी इल्मी सलाहियतों का लोहा मनवाते हुए तालीम और तरबियत का सिलसिला जारी रखा है, और यूँ तालिबान इल्म की जुस्तजुए इल्म पूरी होती रही। पेज नंबर 264। सवाल व जवाब। सवाल: जब माविया ने यजीद को अपना वलीअहद मुंतखब किया तो इसकी सब ने मुखालिफत की। इस मुखालफत की वजह यजीद का फुस्क व फुजूर न था, बल्कि लोग बुनियादी तौर पर इसकी वलीअहदी के मुखालिफ थे। तो फिर क्या मामून के दौरे खिलाफत में किसी का वलीअहद बनना कैसे जायज़ हो गया? जवाब: सबसे पहले तो ये कहना हरगिज़ गलत है कि यजीद की सिर्फ वलीअहदी की मुखालफत हुई है, बल्कि मुखालफत तो इस बात की हुई कि दुनियाए इस्लाम में पहली बार बिदअत वजूद में आई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बिदअत के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। इस वक्त यजीद इस्लामी तालीमात को तकरीबन कल अदम करार दे चुका था। यजीद का रवैया और अंदाज़ फ़िक्र काफिरों, मुशरिकों और मुनाफिकों से भी बदतर था। इस बदकिरदार शख्स के बदकिरदारों से इंसानियत भी शर्माती थी। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने ख़ुद वलीअहदी के तसव्वुर की मुखालफत करते हुए फरमाया था, ये वलीअहदी क्या चीज़ है, बल्कि ये खिलाफत तो हमारा हक़ है। आपने मामून से भी कहा था, मामून ज़रा ये तो बता कि खिलाफत तेरा हक़ है या किसी और का है। अगर ये गैर का माल है तो तू देने का हक़ नहीं रखता। सवाल: आप फ़र्ज़ करें कि अगर फ़ज़ल बिन सहल वाक़ई तौर पर शिया था कि इसने हज़रत को वलीअहद बनाने में भी भरपूर किरदार अदा किया है, इसके बाद इसने मामून की हुकूमत की जड़ों को खोखला किया। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि हज़रत ने एक मुद्दत तक मामून के हुकूमती उमूर को जायज़ करार देते हुए इसके साथ ताउन किया,
حالانکہ حضرت علی علیہ السلام کی سیرت گواہ ہے کہ آپ ظالم کے کسی کام پر راضی ہونے کو بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے۔ پیج نمبر 265۔ جواب: لگتا ہے یہ جو سوال اٹھایا گیا ہے سوچ سمجھ کر نہیں اٹھایا گیا ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ فضل بن سہل شیعہ تھا اور حضرت مامون کی حکومتی سطح پر مدد کرتے رہے اور یہ کام جائز نہیں ہے، کیونکہ حضرت امیر علیہ السلام نے معاویہ کی حکومت کو تسلیم نہ کیا تھا۔ بات یہ ہے کہ مامون کی نسبت امام رضا علیہ السلام اور مامون کی نسبت حضرت علی علیہ السلام کے مابین بہت فرق ہے۔ حضرت امیر علیہ السلام کا مسئلہ یہ تھا، معاویہ چاہتا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کی نیابت میں کام کرے۔ بھلا علی علیہ السلام جیسا عظیم امام معاویہ جیسے شخص کو کس طرح اپنا خلیفہ مقرر کر سکتا ہے؟ امام رضا علیہ السلام نے تو ایک روز بھی مامون کے ساتھ کسی قسم کی مدد نہ کی۔ یہاں پر ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں نلکے کی ٹوٹی کھول دیتا ہوں اور پانی آپ کے صحن میں جمع ہو جاتا ہے اور آپ کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اس نقصان کا ضامن میں ہوں، نہ کہ نلکا، نہ میں ٹوٹی کھولتا نہ آپ کا نقصان ہوتا۔ پھر کسی اور وقت میں گلی سے گزرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ وہاں پر نلکا کھلا ہوا ہے اور آپ کی دیوار تک پہنچا ہوا ہے۔ یہاں پر میری اخلاقی ذمہ داری یہ ہے کہ نلکے کو بند کر کے آپ کی خدمت کروں اور آپ کو نقصان سے بچا لوں۔ یہاں پر پانی کا بند کرنا مجھ پر واجب نہیں ہے۔ میں نے عرض کی ہے کہ ان دو باتوں میں آپس میں بہت بڑا فرق ہے۔ ایک کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتا ہے کہ جو چاہو کرتے رہو، اور ایک شخص دوسرے شخص کے ساتھ کسی کام میں حصہ نہیں لیتا ہے بلکہ اس کو برے کاموں سے بھی روکنا ہے۔ اس صورت میں دوسرا شخص اگر گناہ کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری گناہ کے مرتکب پر ہوگی۔ معاویہ چاہتا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام اس کی حکومت کو تسلیم کریں۔ پیج نمبر 266۔ لیکن مامون کی خواہش یہ تھی کہ امام رضا علیہ السلام اس کی حکومت کے مقابلے میں خاموش رہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ امام علیہ السلام مامون کی حکومت میں چپ کیوں رہے، خاموشی اختیار کیوں کی؟ عرض ہے آپ کسی بڑی مصلحت کے تحت خاموش تھے اور اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کے حوالے سے ماحول سازگار ہو رہا تھا۔ کسی عظیم مصلحت کی خاطر انتظار کر لینے میں حرج ہی کیا ہے؟ لیکن معاویہ کا مسئلہ ایک تو اور نوعیت کا تھا، دوسرا امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ ظالم کی حکومت ایک دن بھی رہے۔ اگر امام علی علیہ السلام معاویہ کی حکومت پر خاموش رہتے تو معاویہ روز بروز طاقتور ہوتا، لیکن یہاں پر صبر کیا جا رہا ہے۔ مامون روز بروز کمزور ہوا اور امام رضا علیہ السلام مضبوط ہوئے، چنانچہ ان دو مسئلوں کا ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ سوال: میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کو زہر نہیں دیا گیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جوں وقت گزرتا جا رہا تھا لوگوں کو معلوم ہو رہا تھا خلافت کے حقدار صرف امام رضا علیہ السلام ہے، اس لیے مامون نے مجبور ہو کر حضرت کو زہر دے دیا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے 52 سال کی عمر میں دنیا سے کوچ فرمایا۔ آپ کی زندگی بالکل پاک و پاکیزہ تھی، آپ کی صحت کو کسی قسم کا خطرہ نہ تھا۔ حدیث میں ہے کہ ہم ائمہ میں سے ہر فرد یا تو قتل ہوا ہے یا زہر سے شہید کیا گیا ہے۔ یہ میں نے اردو ترجمہ پڑھا۔ یہ بات شیعہ مورخین کے نزدیک مسلم حقیقت کا درجہ رکھتی ہے کہ اب اگر مروج الذہب کے مصنف مسعودی نے غلطی کی ہے تو اس میں حقائق کو تو مسخ نہیں کیا جا سکتا۔ ذرا اس مسئلے کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائیے۔ پیج نمبر 267۔ جواب: میں نے کبھی نہیں کہا اور نہ ہی میرا عقیدہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام کو زہر سے شہید نہیں کیا گیا، بلکہ آپ نے میرے سوال کو میرا نظریہ سمجھ لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ امام علیہ السلام کو اس لیے زہر سے شہید کیا گیا کہ آپ کی مقبولیت عوام میں بڑھتی جا رہی تھی اور مامون کو اپنا اقتدار خطرے میں نظر آیا تو اس نے یہ بے ایمانہ حرکت کر دی۔ امام علیہ السلام کی شہادت کی دوسری وجہ یہ تھی کہ بغداد میں انقلابی تحریک کا خطرہ تھا، لوگوں کی نظریں امام علیہ السلام کی وجہ سے خراسان پر جمی ہوئی تھیں، اس لیے اس نے امام علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ اس وقت مامون کی عمر 28 سال اور امام علیہ السلام کی 55 سال تھی۔ شروع میں حضرت نے مامون سے فرمایا تھا کہ تم ابھی جوان ہو اور ہم عمر میں تم سے بڑے ہیں، اس لیے ہم تم سے اس دنیا سے پہلے کوچ کریں گے۔ مامون نے بدلتے ہوئے ماحول کو دیکھ کر
اپنی عافیت اس میں سمجھی کہ حضرت امام رضا علیہ السلام کو فضل کے درمیان سے ہٹا دیا جائے۔ چنانچہ فضل جب حمام میں گیا تو چند مسلح افراد نے اندر گھس کر اس کا کام تمام کر کے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ بعد میں یہ مشہور کیا گیا کہ فضل کو خاندانی رقابت اور ذاتی جھگڑوں کی وجہ سے قتل کر دیا گیا ہے۔ اس کا خون بھی رائے گاہ چلا گیا، حالانکہ فضل کے قتل کی سازش مامون ہی کی تیار کردہ تھی۔ فضل کے قتل کے بعد یہ پوری طرح ملک اور سیاست پر حاوی ہو گیا۔ جاسوسوں کے ذریعے اس کو بغداد کی سیاسی صورتحال معلوم ہوتی رہی۔ جب اس نے محسوس کیا کہ امام رضا علیہ السلام اور علوی سادات کی موجودگی میں وہ بغداد نہیں جا سکتا، تو اس نے امام رضا علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا اور زہر دے کر آپ کو شہید کر دیا۔ پیج نمبر 268۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں، اور ہمارے اس موقف کی تائید میں تاریخی سینکڑوں کتابیں بھری پڑی ہیں، کہ امام علیہ السلام طبیعی موت نہیں مرے بلکہ زہر کے ذریعے شہادت واقع ہوئی۔ لیکن اہل سنت کے کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت طوس میں بیمار ہوئے اور وہیں پر فوت ہوئے۔ جن مورخین نے امام علیہ السلام کی طبیعی موت کے بارے میں لکھا ہے، وہ دراصل وہ خبر اسی کی پیداوار ہے تاکہ سفاک قاتل مامون کے بہیمانہ جرم پر پردہ ڈالا جا سکے۔ اب یہاں سے سلسلہ کلام آگے بڑھتا ہے۔ پیج نمبر 269 پر ہیڈنگ ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں چند باتیں۔ آج کی رات امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی رات ہے، عید کی رات ہے، اور ہمارے 11ویں امام عسکری علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے کی رات ہے۔ چنانچہ اسی مناسبت سے ہم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ کی خدمت اقدس میں ہدیہ تبرک پیش کرتے ہیں۔ میں اس نشست میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا دور انتہائی پریشانیوں اور مشکلات کا دور ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کا زمانہ جوں نزدیک ہوتا جا رہا ہے، سلاطین جور کی طرف سے ائمہ پر سختیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ امام عسکری علیہ السلام سامرا میں سکونت پذیر تھے۔ اسی وقت مرکز خلافت یہی شہر تھا۔ معتصم کے زمانے حکومت میں مرکز خلافت بغداد سے سامرا منتقل ہو گیا۔ کچھ مدت یہی مرکز رہا، اس کے بعد دو مرتبہ دوبارہ بغداد بنا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ معتصم کے فوجی لوگوں پر بے تحاشا ظلم کرتے، بے گناہوں کو بلا وجہ سے ستاتے، پریشان کرتے تھے۔ لوگوں نے مظالم سے تنگ آ کر شکایت کی۔ شروع میں معتصم نے پرواہ نہ کی، لیکن پھر عوام نے اس مرکز کی منتقلی پر رضامند کر لیا۔ اس کی ایک وجہ اور بھی تھی کہ فوج اور مردوں میں فاصلہ رہے، اس لیے مرکز سامرا آ گیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام اور امام ہادی علیہ السلام کو مجبوراً سامرا آنا پڑا۔ پیج نمبر 270۔ آپ العسکر یا العسکری محلہ میں رہائش پذیر ہوئے۔ ہو سکتا ہے وہاں فوج رہتی ہو اور آپ کو نظر بند کیا گیا ہو۔ امام عسکری علیہ السلام جب شہید ہوئے تو آپ کا سن مبارک 26 سال تھا۔ آپ کے والد گرامی کی عمر مبارک شہادت کے وقت 42 برس تھی۔ امام عسکری علیہ السلام کا دور امامت 6 سال ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ ان 6 سالوں کے دوران یا تو قید میں رہے، اگر کچھ دنوں کے لیے آزادی ملی تو پھر بھی آپ کو پابندیوں میں رکھا گیا۔ لوگوں کا آپ کو ملنا جلنا اور آپ سے ملاقات کرنا بھی ممنوع تھا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کی زندگی قیدیوں سے بھی زیادہ پریشان کن تھی۔ کبھی کبھی امام حسن عسکری علیہ السلام کو دربار میں بلوا کر پریشان کیا جاتا تھا۔ عجیب و غریب صورتحال، گھٹن ہی گھٹن، کوئی بھی نہیں ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی دلجوئی کرے۔ ان کربناک لمحوں میں امام علیہ السلام نے کس طرح وقت پاس کیا ہوگا، یہ تو امام ہی جانتے ہیں۔ یوں تو ہمارے تمام ائمہ طاہرین علیہم السلام تمام لوگوں سے ممتاز تھے، لیکن ہر امام تمام خوبیوں کی موجودگی میں ایک الگ خوبی بھی رکھتا تھا۔ جیسا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا رعب و جلال اور شان و شوکت اتنی زیادہ تھی، دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے تھے۔ آپ سکون و وقار کے ساتھ قدم رکھتے، انتہائی شائستگی اور شگفتگی کے ساتھ بات کرتے، متانت کے ساتھ تبسم فرماتے۔ جب آپ گفتگو کرتے تو علم و عرفان کی بارش برس پڑتی تھی۔
آپ کا دشمن بھی آپ سے گھبراتا تھا۔ بہت دفعہ ایسا ہوا آپ کا دشمن جب بھی آپ کے سامنے آیا موم ہو گیا۔ اس وقت کا جابر سے جابر شخص بھی آپ کی طرف آنکھ کر کے دیکھنے اور بات کرنے کی جرات نہ کر سکتا تھا۔ پیج نمبر 271۔ اس سلسلے میں جناب محدث قمی نے اپنی کتاب الانوار البہیہ میں ایک واقعہ نقل کیا ہے یا اس کو روایت کیا ہے۔ احمد بن عبداللہ حافان یہ وزیر المعتمد علی اللہ کا بیٹا تھا۔ انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے واقعہ نقل کیا ہے، بہت ہی عجیب و غریب واقعہ ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام قید بامشقت کی سزا بھگت رہے تھے۔ اس وقت کے حکمرانوں اور لوگوں میں یہ بات عام تھی کہ اسی امام کی صلب میں 12ویں لال ولایت نے ظہور فرمانا ہے۔ جیسا سلوک فرعون نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا تھا، اس سے بدتر اس عظیم الشان امام کے ساتھ روا رکھا گیا۔ فرعون کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا، وہی بچہ تمہارے اقتدار کے زوال کا باعث بنے گا۔ فرعون کے فوجی لڑکوں کو مارتے گئے اور بچیوں کو رہنے دیا۔ بارآور خواتین پر جاسوس عورتیں مقرر کی گئیں۔ یہی صورتحال امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور امامت میں پیدا ہو گئی۔ جناب مولوی نے کیا خوب شعر کہا ہے: حملہ بردی سوئی دربندان غیب، تابندی راہ بر مردان غیب۔ یہ بھی کتنا بے وقوف تھا کہ اگر جاسوس کی خبر صحیح بھی ہو، کیا وہ حکم الہی کو روک سکتا ہے؟ جب امام حسن عسکری علیہ السلام شہید ہوئے تو چند جاسوس عورتوں کو آپ کے گھر تفتیش کے لیے بھیجا گیا۔ ان کو بتانے والوں نے بتا دیا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا محمد نام سے بیٹا پیدا ہو چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم و مہربانی سے ابھی تک یہ راز انتہائی پوشیدہ ہے، یہاں تک کہ ولادت کے وقت کسی کو بھی خبر نہ تھی۔ پیج نمبر 272۔ امام مہدی علیہ السلام 6 سال کے تھے کہ والد گرامی کا سایہ اٹھ گیا۔ چند خاص مومنوں کے علاوہ اس معصوم شہزادے کے بارے میں کسی کو خبر نہ تھی۔ کبھی کبھار حکومت کی جاسوس عورتیں امام علیہ السلام کے گھر جاتی، شاید ان کو امام مہدی علیہ السلام نظر آ جائیں اور ان کو اسی وقت قتل کر دیا جائے، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا مقابلہ تو نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کوئی مقابلہ کرنے کی جسارت کر سکتا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے دن پولیس نے امام علیہ السلام کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کثیر تعداد میں جاسوس عورتیں خانہ امام میں داخل ہو گئیں، شاید اسی گھر میں کوئی بارآور خاتون ہو۔ تلاشی لینے کے بعد عورتوں کو ایک کنیز نظر آئی، ان کو اس پر شک گزرا، اس کو گرفتار کر کے زندان میں ڈالا گیا۔ 1 سال تک وہ بیچاری زندان کی سلاخوں کے پیچھے بند رہی، لیکن جب سال گزر گیا تو ان کو پتہ چلا کہ یہ خاتون بے قصور ہے۔ بالآخر اس عورت کو رہا کر دیا گیا۔ امام حسن علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام نامی حدیث تھا۔ ان کو جدہ بھی کہا جاتا ہے، چونکہ یہ بی بی سرکار امام زمانہ علیہ السلام کی جدہ ہے، اس لیے ان کو جدہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ تاریخ میں کچھ ایسی خواتین بھی ہیں کہ جن کو جدہ کہا جاتا ہے۔ اصفہان میں 2 دینی مدارس جدہ کے نام سے رکھے گئے ہیں۔ یہ بی بی جدہ کے نام سے شہرت رکھتی تھیں۔ یہ معظمہ بہت ہی عظمت و رفعت، رتبہ و منزلت کی مالکہ تھیں۔ جناب محدث قمی رضوان اللہ علیہ نے اپنی کتاب الانوار البہیہ میں لکھا ہے، پیج نمبر 273، یہ بی بی امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد مرکزی شخصیت کے طور پر زندگی گزار رہی تھیں۔ شیعہ خواتین آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اپنے اپنے مسائل حل کراتی تھیں۔ چونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام 28 برس کی عمر میں شہید ہو گئے تھے، اس لحاظ سے اس بی بی کی عمر 65 برس کے لگ بھگ لگتی ہے۔ بہت ہی جلیل القدر خاتون تھیں۔ آپ خواتین کے ذریعے تمام مومنات کے علمی اور روحانی مسائل حل کرتی تھیں۔ ایک شخص بیان کرتا ہے کہ میں امام جواد کی صاحبزادی جناب حلیمہ خاتون کے در اقدس پر گیا۔ یہ بی بی امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی تھیں۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے مسئلہ امام کی بابت آپ سے سوال کیا تو بی بی نے فرمایا کہ 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام ہے اور 12ویں امام۔ تھوڑی خاموش ہو گئیں، پھر فرمایا ان کا فرزند ارجمند، جو کہ اب لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے، وہ آخری امام ہے۔ میں نے عرض کیا بی بی، اگر ہم اپنے امام وقت سے ملاقات نہ کر سکیں تو شرعی مسائل کے بارے میں کس سے سوال کریں؟ آپ نے فرمایا جدہ کی طرف رجوع کریں۔ میں نے کہا آقا اس دنیا سے چلے گئے ہیں
اور ایک خاتون کے بارے میں وصیت کر گئے ہیں۔ فرمایا امام حسن عسکری علیہ السلام نے وہی کام کیا ہے جو امام حسین علیہ السلام نے کیا تھا۔ حقیقت میں امام علی مقام کے وسیع امام سجاد علیہ السلام تھے، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام کی بیماری کے باعث آپ نے اکثر وصیتیں اپنی بہن جناب زینب سلام اللہ علیہا سے کی ہیں۔ یہی کام امام حسن عسکری علیہ السلام کو کرنا پڑا، کیونکہ آپ کے نائب تو امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ پیج نمبر 274۔ لیکن وہ پردہ غیبت میں ہیں، اس لیے دینی اور شرعی مسائل کی بابت جدہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ بارالہ ہمیں اسلام و قرآن کا قدردان قرار دے، ہمیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قدر کرنے والا بنا، ہماری معرفت و محبت سے ہمارے دلوں کو منور کر دے، ہمارے ذہنوں کو روشنی عطا فرما، ہماری آنکھوں کو نور بصیرت عنایت فرما، ہمیں محمد و آل محمد کی محبت پر قائم رکھ، ہمارے مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ آخر میں یہ عربی کی عبارت تھی جس کا میں نے ترجمہ پڑھا، اور یہیں پر ہمارا آج کا مطالعہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آگے جب ہم شروع کریں گے پیج نمبر 275 پر، تو پھر عدل و انصاف کی ہیڈنگ کے ساتھ ہم اپنے مطالعے کو شروع کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔